کی بات کی جائے، عورتوں کے حقوق کی بات، رائٹس کی بات کی جائے، اسلام نے سورہ نساء نازل فرما کر کے اس بات کی نشاندہی کر دی کہ عورتوں کے مرتبے کیا ہیں، اور ماں کا مرتبہ کیا ہے، بہن کا مرتبہ کیا ہے، بیٹی کا مرتبہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں کوئی صورت مرد کی نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں باضابطہ ایک سورہ، سورہ نساء، نساء کا مطلب ہوتا ہے خواتین، عورتیں، لیڈیز۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یوم خواتین منانے والے، ویمن ڈے منانے والے، آج ان سے پوچھیں کیا آپ کے مذہب میں، آپ کے سسٹم میں اس بات کا معاملہ ہے کہ آپ کے یہاں عورتوں کے قدموں کے نیچے جنت بتایا گیا ہو؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تمام رائٹس بیان کر دیے ہیں، حقوق بیان کر دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ تمہیں مردوں کا جس طرح سے حصہ ہے، اسی طرح سے تمہاری عورتوں کا بھی، تمہاری جائیداد میں، تمہاری پراپرٹی میں، تمہارے مال میں، تمہارے پیسے میں عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عزت بخشی ہے ایک خاتون کو، ایک عورت کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خواتین حاضر ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہوں، اندازہ لگائیں دنیا کے سارے مذہبوں کا، سارے دھرموں کا جائزہ لے، کسی مذہب نے اس طرح سے عزت نہیں دی ہے، اس طرح سے رسپیکٹ نہیں دیا ہے۔ اگر عزت دی ہے تو میرے نبی نے دیا ہے، میرے اسلام نے دی ہے، اللہ جل مجدہ نے عورتوں کو عزت دی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہوں، کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، اور اپنے بیٹیوں کی صحیح طریقے سے تعلیم و تربیت کرے، پرورش کرے، یہاں تک کہ اس کے نکاح کا وقت آ جائے اور مناسب رشتہ آنے پر اس کا نکاح کر دے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو امریکہ کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے، چاہے وہ انگلینڈ کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن عورتوں کے صحیح معنی میں جو ان کا حق ملنا چاہیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کا حق یہ ہے کہ وہ ننگی گھومنا پھرنا شروع کر دیں۔ نہیں، یہ ننگی گھومنا پھرنا یہ عورتوں کی آزادی نہیں ہے، بلکہ تم نے عورتوں کو استعمال کیا ہے اور عورتوں کے حقوق کی پامالی کی ہے۔ بلکہ تمہارا تو معاملہ یہ کہ تم عورتوں کو ایک کھلونے کی طرح استعمال کرتے ہو۔ اسلام نے عزت دی ہے۔ بیٹی کی اگر صورت میں ہے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم اگر تربیت کر رہے ہو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ اگر بہن کی صورت میں ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کی تم عزت کرو، یہ بھی عزت ہے۔ اگر ماں کی صورت میں ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کیسے لوگ ہیں جن کی ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ جنت کہیں اور تلاش کر رہے ہیں، کبھی کسی اور کا ہاتھ چوم رہے ہیں، ماں کا ہاتھ چومنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، ایک موقع پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے گھر میں ایک بیٹی بھی ہو، بیٹا بھی ہو، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں، بڑے بھی ہوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے جب تم کوئی تحفہ لایا کرو، کوئی گفٹ لایا کرو تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کا دل رکھا کرو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ بیٹی ہے یا بہن ہے، آج ہمارے گھر میں ہے، کل دولت بن کر کسی اور کے گھر میں تو چلی جائے گی، لیکن اللہ کے نبی نے عزت بخشی ہے۔ اس لیے میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، یوم آزادی کی بات کرنے والے اور یوم حقوق نسواں کی بات کرنے والے، آؤ تم زمینی سطح پر آؤ، تمہارے یہاں حقوق کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو بیٹی کا بھی حق ہے، بہن کا بھی حق ہے، ماں کا بھی حق ہے، تمام لوگوں کا حق ہے، لیکن تمہارے یہاں کیا؟ تم نے عزت نہیں دی ہے۔ تم نے آج ویمن ڈے کے نام پر، یوم خواتین کے نام پر، یوم نسواں کے نام پر تمام تقاریب تو کر لی، تمام فنکشن کر لیا، مٹھائیاں بٹوا دیا، تمام چیزیں کر دی، لیکن آپ امریکہ کی سرزمین پر دیکھیے سب سے زیادہ ویمن ڈے کی بات وہاں کی جاتی ہے 1884 سے پہلے وہاں کی سپریم کورٹ کا آپ اندازہ لگائیں، وہاں عورتوں کو ووٹ دینے کا بھی حق حاصل نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بیٹی کو کتنی عزت دی ہے، ایک عورت کو کتنی عزت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ان کا نکاح ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے تو بہت بڑی تاجرہ تھی،